الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے نبی رحمت شفیع امت آدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے صبح اور شام تین مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 106 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب کوئی ہم آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ ناظرین و سامعین، ننسخ یعنی ہم جو منسوخ فرمائیں، یہاں نسخ سے مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دیا جانا، یہ نسخ کا مطلب ہے۔ اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی، انہوں نے اس پر اعتراضات کیے، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ کی طرف سے اور ناسخ بھی، دونوں عین حکمت ہیں۔ ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے، لہذا اللہ کی قدرت پر یقین رکھنے والے کو اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما کو سرما سے، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ و تبدیلیاں اس کی قدرت کے دلائل، تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں پھر کیا تعجب رہ جاتا ہے۔ نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا، اب وہ مدت پوری ہو گئی، صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی، ناسخ کے آنے سے ہمیں پتہ چل گئی۔ کفار کا اعتراض تو جہالت و ناسمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب کو تو کسی بھی صورت یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام تو وہ بھی منسوخ مانتے ہیں، جیسے بہن بھائی کا آپس میں نکاح، یوں ہی یہودیوں سے پہلے ہفتے کے دن دنیاوی کام حرام تھے۔ نیز تورات نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ اس کے متعلق چند احکامات بھی ہیں۔ نمبر 1، جس طرح کوئی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اسی طرح حدیث متواتر سے بھی آیت منسوخ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کبھی صرف تلاوت اور کبھی صرف حکم منسوخ ہوتا ہے، کبھی تلاوت و حکم دونوں منسوخ کر دیے جاتے ہیں۔ بحقیق شریف میں ہے، ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھے، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ وہ تلاوت کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، قرات کیا کرتے تھے، اس کو پڑھنا چاہا لیکن وہ بالکل یاد نہیں آ رہی تھی، سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔
صبح کو دوسرے صحابہ کرام سے بھی اس بات کا ذکر کیا، ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ صورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظے میں بھی نہ رہی۔ سب نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقعہ عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہو گئے، جن کاغذوں پر لکھی گئی تھی ان پر بھی نقش باقی نہیں رہے۔ آگے فرمایا ناتی بخیر، ہم بہتر لے آئیں گے۔ فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ فرمائیں یا بلائیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب والا یا کم از کم پہلے والے حکم کے برابر لے آتے ہیں۔ پہلے سے زیادہ سہولت کی مثال جیسے پہلے 10 گنا تک لشکر سے جہاد کا حکم تھا، پھر 2 گنا صرف لشکر تک جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم نازل ہوا۔ زیادہ ثواب کی مثال یہ ہے جیسے پہلے ایک قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا جو فدیے سے زیادہ ثواب والا حکم ہے۔ سہولت میں برابر کے حکم کی مثال یہ ہے جیسے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، حالانکہ دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ ناظرین و سامعین، آیت مبارکہ پر غور کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیارات کو بیان کیا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے کرے، فعال لما یرید، اللہ جو چاہے کرنے والا ہے، جو چاہے کرے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ زمین آسمان ہر چیز جو ہے اسی کی ہے۔ فرمایا جب جو چاہے کرے، قانون جاری کرے، جب کائنات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے، سارے جہان میں ہر طرح تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تو شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ آپ غور کریں ناظرین و سامعین، تو کئی ممالک ایسے ہیں جن میں صرف دن رہتا ہے، رات نہیں آتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، یا جہاں صرف رات ہی رہتی ہے، دن نہیں آتا، تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں رب العالمین جل وعلا کے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ملک اور ایسی جگہ میں عطا فرمائی ہیں کہ جہاں دن بھی ہوتا ہے، رات بھی آتی ہے، سردی بھی آتی ہے، گرمی بھی آتی ہے، خزاں بھی آتا ہے، بہار بھی آتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ رب کائنات جل وعلا نے ہمیں ایسی جگہ، ایسا ملک، ایسا شہر عطا فرمایا ہے کہ جس میں ایسی سہولتیں میسر ہیں، ورنہ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر رات ہے، سردی ہے، گرمی ہے، ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ مصلحت اور یہ تبدیلیاں اس کے قانون قدرت ہیں۔ آگے فرمایا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اختیار دینے سے مدد ہو سکتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیمار کوڑیوں اور نابیناؤں کو مدد کرتے تھے، ان کو شفا دیتے تھے۔ فرشتوں نے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے دن ہے تخت بلقیس لا کر مدد کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے سینکڑوں مرتبہ صحابہ کرام کے کھانے پینے، بیماریوں، پریشانیوں میں مدد کی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اولیاء کرام رحمہم اللہ لوگوں کی مدد کرتے، اس کے لاکھوں تجربات جو ہیں، تجربات بزرگوں کے یہ ثابت ہیں، تواتر سے ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔